یہ عید آ گئی جسے ہم بقرعید کہتے ہیں اور اس پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور آپ نے اس خواب کو بیان کیا اپنے بیٹے سے، اور بیٹے نے کہا اے بابا بسم اللہ کیجئے اور اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ اور اس طریقے سے جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، تو یقیناً اللہ کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ جب جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو وہاں جناب اسماعیل کے بجائے ایک دمبا تھا۔ اور اللہ نے اس خواب کی تعبیر کو اتنا بڑا معجزہ بنایا، جب اب جناب ابراہیم نے اس قربانی کو ادا کیا، اس کے بعد اسے اتنا بڑا معجزہ بنایا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر انسان پر پروردگار نے یہ حکم دیا ہر انسان کو کہ دیکھو اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو تم قرض لے کر قربانی کرو، اور اس کی گارنٹی میری ہے کہ تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کا قرضہ میں اترواؤں گا۔ اس لیے ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ قربانی کو انجام دے، اور جو اللہ نے جنہیں دیے ہیں 2 3 3 4 4 5 5 بکرے کاٹتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے اور قربانی کو کیسے ادا کیا جائے۔ کیا 1 بکرا 2 بکرے 5 بکرے لا کے کٹوا کے بٹوا کر ادا کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ آج معاشرے میں ایسے بہت سارے غریب ہیں کہ جو شرم کے مارے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، اور ان کے پاس 500 روپے کا بھی انتظام نہیں ہوتا، اور اگر وہ کہیں سے انتظام کر بھی لیں تو آپ کس کے سامنے جا کر کہیں کہ بھائی یہ پیسے ہمارے بھی قربانی میں ڈال دیے جائیں؟ تو یہ چیز ان لوگوں کو دیکھنی پڑے گی جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جو اللہ نے جنہیں نعمتیں عطا کی ہیں، دولت کی، عزت کی، کہ انہیں چاہیے کہ معاشرے میں یہ چیز واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جس طریقے سے بھی لوگوں تک پہنچائی جائے کہ اپنے نزدیک جو بھی سرمایہ کار قربانی ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آس پاس کے غریبوں سے اس بات کا اعلان کرائے کہ بھائی جس کو بھی جو ملانا ہے وہ اس میں آ کر قربانی میں ملا لو۔ کوئی ایسا طریقہ کر دے کہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں لگ پائے کہ کس نے کتنے پیسے دیے ہیں۔ بہت ایسے طریقے ہیں کرنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ اس قربانی میں اللہ نے خود ایک گارنٹی لی ہے اور قرضے کو کہہ دیا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا کہ جسے نہ مانا جائے۔ اور ہمارے سرمایہ کار اللہ انہیں خوب دے، جن پر ہے میں ان سے ہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نظام بنائیں اور آس پاس کے غریبوں کو کسی بھی طریقے سے اس قربانی میں وہ اپنا پیسہ ضرور ڈالیں، جس سے سال بھر تک وہ اپنی اور پریشانیوں سے دور رہ سکیں۔ یہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی بات کہتا ہی نہیں کہ قرضہ لے کے ڈالیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم معاشرے میں ہر آدمی کے پیسے اس قربانی میں ملوا لیں اور ہر غریب اس میں شریک ہو جائے، جس سے معاشرے کی ایک بہت بڑی ترقی ہوگی اور ایک بہت بڑی جاہلیت اور مصیبت دور ہوگی۔ یہ بات آپ دھیان رکھو، اور اس کا ثواب بھی آپ لوگوں کو بہت ملے گا۔ اس بیماری کے دور میں جس طریقے سے بھی آپ کو بھارت سرکار جس طریقے کا بھی آرڈر دے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے بخوبی نبھایا جائے۔ بیماری کے دور میں آپ حفاظت سے رہیں، اپنے گھروں میں قربانی کریں۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ لگے، یہ تو اللہ کی راہ میں قربانی ہے، اور اپنے آس پاس کے غریبوں کو اسے تقسیم کریں اور اس کا ثواب حاصل کریں۔ یہی چاہتا ہوں میں
کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے کی کوئی شکایت نہ آنے دیں اور بتلائیں کہ اسلام ایسی چیز کا نام ہے جو شکایت نہیں آنے دیتا، اور اسلام نے ہر چیز کو بخوبی برابر تولا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جسے برابر تول کر نہ رکھا ہو، چاہے کیسی بھی مثالیں اسلام کی آپ لے لیں، کربلا سے لے کر یہاں تک، آدم سے لے کر یہاں تک، آپ کسی بھی طریقے کی بات ہو، اسلام نے اسے برابر تولا ہے۔ تو آپ اس بیماری میں ہوشیار رہنا، اور اس بیماری میں جس طریقے سے بھی ڈاکٹروں نے بتلایا ہے اس طریقے سے حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، اور بھارت سرکار نے جو بھی آدیش دیے ہیں اس کا پالن کرنا، اور اللہ جبھی آپ کی قربانی کو مانے گا، ورنہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ آپ کا ایک شوق ہوگا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اور کسی بھی طریقے کی گندگی اپنے آس پاس نہ ڈالیں۔ جو کوڑے گھر ہیں قاعدے سے انہیں پیک کر کے کوڑے گھروں میں ڈالا جائے، یا کوڑے والوں کو جس طریقے سے بھی آپ اپنے گھر سے دے سکتے ہیں ان کو حفاظت سے دیں۔ کہیں بھی سڑکوں پر آس پاس کوڑوں میں نہ ڈالیں، ایسی جگہ جو پلاٹوں میں اور کھلے میں کوڑے پڑے رہتے ہیں اور لوگ پریشان رہتے ہیں ان چیزوں سے، اس چیز کا پورا پرہیز کرنا اور دکھلانا دنیا کو کہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں نہ بتایا ہو اور ہم نہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، میں ہاتھ جوڑ کر اس بات کی گزارش کر رہا ہوں ہر آدمی سے، ہر قربانی جو بھی کر رہا ہے، ہر مسلمان سے، کہ آپ اگر کسی نے کسی غلطی سے کہیں کوئی گندگی پھینک دی ہے تو آپ وہاں سے اگر گزر رہے ہیں تو آپ رک جائیے اور اس گندگی کو صفا کرنے کے بعد ہی اپنے کام کو انجام دیجیے۔ دیکھیے اللہ اس کا بھی آپ کو کتنا بڑا ثواب دے گا، آپ کے گھر کی کتنی بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔